السلام علیکم ڈیفینس لورز. ویز ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کے شاہین 1A بلسٹک میزائل کے تجربے پر بات کریں گے. اس کے علاوہ ترک کروز میزائل کے لیے مقامی انجن کی تنصیب، سعودی عربیہ کی جانب سے نئے ہیلی کاپٹرز کی خریداری کی خبر کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. MBDA کے کروز میزائل کی مبینہ ہدف کو مس کر جانے کی خبر کے علاوہ جاپان، فرانس اور چائنا سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی. سو لیٹس سٹارٹ. فرینڈز، پاکستان آرمی کی اسٹریٹجک فورس کمانڈ نے الحمدللہ آج شاہین 1A بلسٹک میزائل، جس کو شاہین 1 الفا میزائل بھی کہا جاتا ہے، اس کا کامیاب تجربہ کیا ہے. اس سرفیس ٹو سرفیس بلسٹک میزائل سے 900 کلومیٹر دور اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. ISPR کے مطابق اس فلائٹ ٹیسٹ کا بنیادی مقصد شاہین 1A بلسٹک میزائل کے کئی ڈیزائن اور ٹیکنیکل پیرامیٹرز کو دوبارہ یقینی بنانا تھا. اس کے علاوہ اس ویپن سسٹم کے ایڈوانس نیویگیشن سسٹم کو بھی جانچا گیا. فرینڈ، جیسا کہ میں نے فروری میں کیے گئے میزائل ٹیسٹ کے دوران کہا تھا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک فورس کمانڈ، خاص طور پر پاک آرمی، اپنے بلسٹک اور کروز میزائل کو ممکنہ طور پر امریکن گلوبل پوزیشننگ اینڈ نیویگیشن سسٹم سے چائنا کے سیٹلائٹ اینڈ نیویگیشن سسٹم بیڈو پر شفٹ ہونے کے تناظر میں کر رہی ہے. ISPR کی سٹیٹمنٹ سے بھی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر حالیہ تجربہ بھی بیڈو سیٹلائٹ اینڈ نیویگیشن سسٹم پر شفٹ ہونے کے تناظر میں ہی کیا گیا ہے. اس میزائل پر پہلا تجربہ اپریل 2012 میں کیا گیا تھا. 12 میٹر لمبے اور سالڈ فیول پروپیلنٹ سے لیس اس بلسٹک میزائل کو نیسکوم اور NDC یعنی نیشنل ڈیفنس کمپلیکس نے مینوفیکچر کیا ہے. آپ کی اس میزائل تجربے پر کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں. ترکی اپنے ملکی سطح پر تیار کردہ کروز میزائل سوم کے لیے ترکی میں تیار کیے جانے والے KTJ 3200 انجن پر ایکسیپٹنس ٹیسٹ اس سال جون میں مکمل کر لے گا. ترک حکام کے مطابق اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ترکی کا سوم یعنی اسٹینڈ آف کروز میزائل اگلے سال نیشنل انجن سے اکوپ کر دیا جائے گا. فرینڈز، اطلاعات کے مطابق شمالی عراق میں MBDA کا اسکارپ کروز میزائل اپنے ہدف کو نشانہ بنانے میں ناکام رہا. واضح ہے کہ اسٹارم شیڈو اور اسکارپ ایک ہی کروز میزائل کے دو ورژن ہیں، جس میں سے اسٹارم شیڈو کو UK کی رائل ایئر فورس اور اسکارپ کروز میزائل کو فرینچ ایئر فورس استعمال کرتی ہے. دوسری جانب اسکارپ کروز میزائل انڈین رافال ایئر کرافٹ کے ویپن پیکج کا بھی حصہ ہے. عراقی نیوز ویب سائٹ نے 22 مارچ کو اس میزائل کے ریکیج کو ساؤتھ موصل کے قریب دکھایا. مبینہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خلاف 10 مارچ کو UK کی منسٹری آف ڈیفنس نے رائل ایئر فورس کے ٹائفون طیاروں سے اسٹارم شیڈو میزائل فائر کیے جانے کا اعلان کیا تھا. تاہم اس وقت رائل ایئر فورس نے کہا تھا کہ ISIL کے خلاف اسٹرائکس کے لیے اسٹارم شیڈو میزائلز کا انتخاب کیا گیا تھا اور اس میزائل نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا. رائل ایئر فورس کی سائپرس میں موجود بیس سے اڑنے والے ان طیاروں نے شام اور ترک بارڈر کے قریب سے اڑتے ہوئے یہ اسٹرائکس کنڈکٹ کی تھیں. تاہم حالیہ میزائل کا ریکیج حمام العلیل کے جنوب مشرق میں پہاڑی علاقوں سے 50 کلومیٹر دور دیکھا گیا ہے. لاکہیڈ مارٹن کی سبسیڈری سیکورسکی کو سعودی عربیہ کی جانب سے 25 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کا آرڈر دیا گیا ہے. $99.8 ملین کی لاگت سے سیکورسکی UH-60M بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز سعودی عربین نیشنل گارڈز کو ڈیلیور کرے گی. ان ہیلی کاپٹرز پر کام اور ڈیلیوریز 31 اکتوبر 2024 کو مکمل ہوں گی. تاہم واضح رہے کہ تقریباً $4 ملین پر ہیلی کاپٹر مالیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ ہیلی کاپٹرز موڈیفیکیشنز کا کانٹریکٹ ہو سکتا ہے. جنوری 2018 میں رائل سعودی ایئر فورس اور سعودی نیشنل گارڈز کے لیے 17 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کا آرڈر بھی دیا گیا تھا. فرینڈز، اسرائیل اور سلوواکیہ نے اسرائیلی ساختہ 17 ریڈارز کے لیے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ ELM-2084 ملٹی مشن ریڈار سسٹم اسرائیل کے آئرن ڈوم اینٹی میزائل ڈیفنس شیلڈ کا حصہ ہے. سلوواکیہ کے ساتھ اس معاہدے میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی شامل ہے. اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ ریڈار 100 میٹر سے لے کر 30,000 میٹر کی بلندی پر پرواز کرنے والے ایئر بورن ٹارگٹس کو مانیٹر اور ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے.
پھر فرینچ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف آرمامنٹ نے 18th A400M ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ریسیو کر لیا ہے۔ اس طیارے میں ایک ہی وقت میں دونوں ڈور سے پیرا ٹروپرز کو اتارنے اور آٹو فلائٹ ایٹ ویری لو آلٹیٹیوڈ کی صلاحیت موجود ہے۔ یاد رہے کہ 2013 میں فرینچ ایئر فورس ایئر بس کے تیار کردہ A400M ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ریسیو کرنے والی پہلی ایئر فورس بنی تھی۔ ایک اور خبر کے مطابق ترک ایئر فورس اپنا 10واں اور آخری A400M ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ اگلے سال ریسیو کر لے گی۔ ترک ایئر فورس کی انوینٹری میں پہلا A400M طیارہ 12 مئی 2014 کو شامل ہوا تھا۔ ریتھیون نے US نیوی کو پہلا بلاک 5 ٹاماہاک کروز میزائل ڈیلیور کر دیا ہے۔ ریتھیون موجودہ بلاک 4 ٹاماہاک کروز میزائل کو بلاک 5 پر ریکٹیفائی اور اپ گریڈ کرنے کا کام بھی سر انجام دے رہی ہے۔ بلاک 5 میزائل میں نیویگیشن اور کمیونیکیشن اپ گریڈز کی جا رہی ہیں، جس کے تحت میزائل میں ان فلائٹ ٹارگٹ اپ ڈیٹس اور بہتر نیویگیشن یقینی بنائی گئی ہے۔ چائنیز وزیر دفاع اس وقت 4 یورپی ممالک کے دورے پر دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے اور مستقبل میں مشترکہ مشقوں کے لیے تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف یورپی ممالک کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس دورے کو حالیہ امریکہ اور چائنا کشیدگی کے دوران خاصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس وزٹ میں چائنیز وزیر دفاع ہنگری، سربیا، یونان اور نارتھ میسیڈونیا کا وزٹ کریں گے۔ دوسری جانب فرانس، جرمنی اور UK نے فریڈم آف نیویگیشن آپریشن کے نام پر اپنی وار شپس کو ساؤتھ چائنا سی میں ڈپلائے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فرینڈز، جاپان نے اپنی 12th اور فائنل سوریو کلاس ڈیزل الیکٹرک اٹیک سب مرین اپنی نیوی میں کمیشن کر دی ہے۔ یہ سب مرین 2947 ٹن سرفیسڈ اور 4100 ٹن سب مرج ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے۔ یہ سب مرین ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سے لیس ہے۔ ترکی نے اپنی پہلی ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سب مرین کو پانی میں اتار دیا ہے۔ اس سب مرین کی کنسٹرکشن 2015 میں شروع کی گئی تھی اور اس کو لانچ 2019 میں کیا گیا۔ 2022 میں ترک نیوی میں اس کے سروس میں شامل ہونے کو شیڈیول کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس کلاس کی دوسری سب مرین اس سال ڈاک کر دی جائے گی، جبکہ آخری سب مرین 2027 میں ترک نیوی کے حوالے کی جانی ہے۔ جرمن ٹائپ 214 پر بیسڈ یہ سب مرینز ترکی میں تیار کردہ ہیوی ٹارپیڈوز اکیا اٹماکا اینٹی شپ کروز میزائل فائر کرنے کی صلاحیت سے لیس ہوں گی۔ ان سب مرینز کے بارے میں ترک حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ اینٹی سرفیس، اینٹی سب مرین آپریشنز اور ISR یعنی انٹیلیجنس سرویلنس اور ریکانیسنس ٹاسک سر انجام دینے کے علاوہ ان سب مرینز کو اسپیشل فورسز کے آپریشنز میں بھی استعمال کیا جائے گا۔ فرینڈز، جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز میں UK کے اسٹریٹجک کمانڈ کے کمانڈر نے وفد کے ہمراہ پاک فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا اور ان کے وفد سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اسی طرح سے آج ہی سعودی لینڈ فورسز کے کمانڈر نے جنرل باجوہ اور سری لنکن چیف آف ڈیفنس اور آرمی چیف نے بھی جنرل ندیم رضا سے ملاقات کی۔ فرینڈز، ترک پریزیڈنسی آف ڈیفنس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ترکی کی لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈاگ ٹائپ ایمفیبیس اسالٹ شپ پر ہیلی کاپٹرز، ان مینڈ وہیکلز یعنی ڈرونز کے علاوہ آرمرڈ لینڈ وہیکلز کیری کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ دنیا کی اپنی نوعیت کی منفرد LHD ہوگی جس پر کامبیٹ ڈرونز لینڈ کر سکیں گے۔ یاد رہے کہ اس LHD یعنی لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈاگ کو اس سال کے آخر یا اگلے سال کے شروع میں ترک نیوی کے بیڑے میں شامل کر دیا جائے گا۔ رشیا نے اپنے زرکون ہائپرسونک میزائل کے بارے میں کہا ہے کہ اس پر فلائٹ ٹرائلز مکمل کر لیے گئے ہیں اور اسٹیٹ ٹرائلز مئی یا جون میں کنڈکٹ کر دیے جائیں گے۔ حکام کے مطابق اب تک اس میزائل کو 4 مرتبہ لانچ کیا گیا ہے اور اس نے پن پوائنٹ ایکوریسی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسی طرح سے اس میزائل پر 2 انڈر واٹر کیریئر لانچز اس سال اور مزید اسٹیٹ ٹرائلز اگلے سال متوقع ہیں۔ اکتوبر 2020 میں اس میزائل کو ایڈمرل گورشکوف فریگیٹ سے پہلی مرتبہ فائر کیا گیا تھا اور اس نے بیرنٹ سی میں موجود ٹارگٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا تھا۔ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے 2019 میں کہا تھا کہ زرکون میزائل
ماک 9 کی سپیڈ سے 1000 کلومیٹر دور اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ فرینچ آرم فورسز کی جانب سے جوائنٹ میری ٹائم کاؤنٹر ٹیررزم ایکسرسائز کنڈکٹ کی گئی۔ ان مشقوں میں کئی لینڈ، نیول اور ایئر ایسٹس کے علاوہ فرانس کی اسپیشل آپریشنز کمانڈ نے حصہ لیا۔ فرینچ نیوی نے اس مقصد کے لیے مسٹرل کلاس لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈیک، فریم کلاس فریگیٹ، سپورٹ ویسل، ایک اٹلانٹک 2 میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ اور ایک NH میری ٹائم ہیلی کاپٹر ڈپلائی کیا تھا، جبکہ ایئر فورس کی جانب سے رفال ایئر کرافٹ، C-135 ٹینکرز، E-3F ایویکس اور ایک CJ ٹینکر ان مشقوں میں شامل تھے۔ اسپیشل آپریشنز کمانڈ نے نیول اسپیشل فورسز پرسنل، کراکل ہیلی کاپٹر، C-130 ایئر کرافٹ اور میرین بوٹس ان مشقوں میں ڈپلائی کی تھی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ یہاں تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔